نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ آل محمد کا اللہ آل محمد کے تفضل سے جس نے غدیر میں آپ کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، مالک دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ بارہویں حجت وارث زمانہ قائم آل محمد سرکار کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک کی تلاوت کرے بل کے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصلاة والسلام على اول العدد والرسول المسدد والمصطفى الامجد ومحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علی امیر المؤمنین وقائد الغر المعجلین وولی رب العالمین، سید الاجل وجلیل المتخر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر، اخی الرسول وزوج البطول وسیف اللہ المسلول، صاحب المفاخر والمناقب، اسد اللہ الغالب علی کل غالب ومطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب، الذي حبه فرض على المحاضر والمغائب، اعنی سیدنا و مولانا و مقتدنا علی ابن ابی طالب واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق و کلامہ الحق، الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ درود ایسے پڑھیں جیسے آل محمد کا مقام دلوں میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سرمستان وعدہ ولایت کی خدمت میں عید کائنات کی سب سے بڑی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیبی ہے کہ اس کی خوشی میں موجود ہے کہ جس کی خوشی میں خود اللہ بھی موجود ہے۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے رہبر وہ دیا جو مثل اللہ کی لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ علی ایسے برحق لا ریب بے عیب رہنما ہے کائنات آدم میں، جس کے دو ہی ذاکر ہیں، پہلے ذاکر کو خدا کہتے ہیں تو دوسرے ذاکر کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔
میرے محترم اور مکرم سامعین، آج کا دن کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، خوش صرف وہی ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت موجود ہے، اور علی کی ولایت نہ ہر ایک کے نصیب میں آتی ہے، نہ ہر ایک کے مقدر میں آتی ہے۔ علی کی ولایت صرف اسے ملتی ہے جسے علی اپنے لیے چنتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہیں، اور کچھ قبروں میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں۔ میں اکثر ہر جگہ پہ اپنی کلام کا یہی جملہ ضرور آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا حق کیا ہے اور علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ علی کو ماننے کا فائدہ نہ ہوتا ہم کبھی نہ علی کو مانتے۔ قرآن نے کہا کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہیں، اور کچھ قبروں میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں۔ کسی نے چھٹے امام صادق آل محمد سے پوچھا، مولا اللہ قرآن کی آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جو حقیقت میں مردہ ہیں، اور کچھ قبروں میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، ارے سیدھی سی بات ہے، اللہ قرآن میں کہنا یہی چاہتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ دنیا میں چلتے ہوئے بھی مردہ ہے، اور جو عشق علی میں مر گیا وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ آپ جیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ مجھے برطانیہ میں سب سے پہلے مرکز ولایت میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں عزت مآب عالی مرتبت جناب قبلہ جعفری صاحب کا، ناصر آباد جعفری صاحب کا، کہ جن کے وسیلہ سے آپ تک میں پہنچا، کیونکہ ہم وسیلے والے مذہب کو مانتے ہیں۔ حالانکہ کائنات نے سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت میں علی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ امر جس کی تبلیغ کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آج فما بلغت رسالتہ، اگر نہ پہنچایا، اگر اس امر کی تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، سمجھنا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور ان لوگوں کے شر سے تجھے میں بچاؤں، اور یاد رکھنا اللہ کبھی کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آپ جی آیت کی کافی اجزاء ہیں جو اپنے سینے میں بہت سی تاریخیں لیے محفوظ بیٹھا، دامن وقت کو ملفوظ خاطر رکھتے ہوئے جو کچھ بیان کر سکا اسے وصول فرمائیے گا۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان سے۔ اللہ یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ اس نبی سے کر رہا ہے جسے کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہہ کے بلایا، کبھی مدثر کہہ کے بلایا، کبھی طٰہٰ کہہ کے بلایا۔ جب بھی بلایا اس نبی کو، اس اپنے رسول کو، نئے نام سے بلایا، نئے لقب سے بلایا، نئے خطاب سے بلایا۔ اس کی قبلہ وجہ یہ ہے کہ جس سے جتنا پیار زیادہ ہو اس کے اتنے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ جس سے نبیوں کو پیار ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جس کے عشق میں گرفتار ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لوگ جس سے ملنے کے مشتاق تھے، انبیاء جس سے ملنا چاہتے تھے اسے خدا کہتے ہیں، اور اللہ جس سے ملنے کا کہتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنی عظمتوں والے نبی کو، اتنی رفعتوں والے نبی کو، اتنے بلند مقام والے نبی کو اللہ نے مگر جب مقام غدیر پہ پہنچا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ کوئی لقب، نہ کوئی خطاب۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول، میں نے کہا مالک
مالک آج سارے القاب کو چھوڑ دیا ہے، آج صرف رسول کہہ کے پکار رہا ہے، لفظ رسالت سے یاد کر رہا ہے، آواز قدرت آتی ہے، زمانے کو بتا رہا ہوں کہ آج کا کام کتنا اہم ہے۔ اللہ آج کی ڈیوٹی کتنی اہم ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ، اگر نہ پہنچایا تو سمجھنا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب رسالت میں کام کیے کتنے ہیں؟ کائنات کس نبی نے اپنے عہد رسالت میں کتنے کام کیے ہیں؟ کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ عہد رسالت کی کتنی ڈیوٹیاں ہیں۔ بے زار کو بوزار بنایا، انسان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلمان بنایا، بے دین کو دین سکھایا، کلمہ سنایا، نماز پڑھائی، شرک سے بچایا، لا الہ کی تبلیغ کی، حلال و حرام کا سکھایا۔ اتنی ڈیوٹیاں رسول دے چکے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے، اگر یہ کام نہ کیا تو سمجھنا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر یہ کام نہ کیا، اور ایک بڑا اہم کام ہے، خالق نے قرآن میں کہا ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ توجہ چاہوں گا، ہر نبی قیامت والے روز اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، اسماعیل اپنی امت کے گواہ، یعقوب اپنی امت کے گواہ، یوسف اپنی امت کے گواہ۔ یہ گواہی قبلہ کیا ہوتی ہے؟ گواہی کا مطلب ہوتا ہے جس نے امت کو دیکھا ہو، اس کے چال چلن کو دیکھا ہو، اس سے مکمل واقف ہو، وہ گواہی دے گا امت ہے تو ہے۔ قیامت والے روز اللہ کہے آدم تیری امت، مالک یہ کھڑی ہے، اگر آدم چپ کر گئے تو امت گئے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، اگر آدم خاموش ہو گئے تو امت گئے۔ ابراہیم فرمایا، عرض کی مالک یہ میری امت ہے، ابراہیم چپ کر گئے، امت گئے۔ اور کملی والے سے کہا ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے اور تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے۔ آدم چپ کر گیا، امت گئی، اور اگر محمد چپ کر گیا تو آدم کی نبوت گئی۔ اسی نبی سے کہا اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری نبوت بھی گئی۔ اس نبی سے کہا اگر تو نے غدیر میں ولایت علی نہ پوچھی تو سمجھنا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی مقام غدیر پہ پہنچے۔ دو روایتیں ہیں، 90,000 کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور جن تک یہ پیغام پہنچا ہے کل مل جائیں 1,40,000 تک غدیر میں علی پہنچا ہے۔ مجمع لگ گیا۔ کائنات کے نبی نے کہا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ یہ سروں سے پگڑیاں اتارو، پاؤں سے جوتیاں اتارو۔ ایک بندہ نبی کی خدمت پہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ پگڑیاں کیوں اتار رہے ہیں؟ ذہن میں رہے کہ تازہ حاجی ہیں۔ نہیں ٹنڈے غدیر کے میدان میں پہنچے، پیغمبر نے کہا اپنے سروں سے پگڑیاں اتارو۔ یا رسول اللہ یہ عرب کی عزت ہے، عزت کیوں اتار رہے ہیں؟ فرمایا جہاں اعلان کر رہا ہوں یہاں پہ گرمی کی شدت ہے، میں اعلان کروں، تم کہو یا رسول اللہ سر پہ پگڑیاں تھی، پگڑیوں میں کان چھپ گئے، ہم اعلان سن نہ سکے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو یا رسول اللہ جوتیاں کیوں اتر گئی؟ کہا چکے زمین گرم تھی، پاؤں میں جوتیاں پہنی تھی، کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ ہم نیند میں مغموم ہو گئے، ہم اعلان سن نہ سکے۔
یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا یہ جو درخت ہے ان کی شاخوں کو کاٹ دو۔ یا رسول اللہ شاخوں کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ آواز رسول آتی ہے اس لیے کہ ان کا ہے سایہ، کہیں تم سائے میں نہ چلے جاؤ، اور جس کا اعلان کر رہا ہوں اس کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آواز قدرت ہے۔ النبی اولی بالمومنین، لوگوں یاد رکھنا نبی تم سب کا مولا ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبہ، نبی تم سب کا مولا ہے۔ النبی اولی بالمومنین، نبی تم سب کا مولا ہے۔ نبی نے سب سے اقرار لیا کہ ہم مجھے مانتے ہو؟ سب نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، آپ ہمارے جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ تو کائنات کے نبی نے کہا پھر سنو، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا۔ توجہ ولایت علی سننے والوں، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا مولا۔ اور علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَا۔ بازو بلند کر، تو پھر یاد رکھنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ محمد آدم کے مولا، علی آدم کے مولا۔ محمد نوح کے مولا، علی نوح کے مولا۔ محمد ابراہیم کے مولا، علی ابراہیم کے مولا۔ محمد اسماعیل کے مولا، علی اسماعیل کے مولا۔ محمد یعقوب کے مولا، علی یعقوب کے مولا۔ محمد یوسف کے مولا، علی یوسف کے مولا۔ محمد ایوب کے مولا، علی ایوب کے مولا۔ محمد موسیٰ کے مولا، علی موسیٰ کے مولا۔ محمد حضر کے مولا، علی حضر کے مولا۔ محمد ذوالکفل کے مولا، علی ذوالکفل کے مولا۔ محمد عیسیٰ کے مولا، علی عیسیٰ کے مولا۔ محمد حوران کا مولا، علی حوران کا مولا۔ محمد غلمان کا مولا، علی غلمان کا مولا۔ محمد عرش والوں کا مولا، علی عرش والوں کا مولا۔ محمد فرش والوں کا مولا، علی فرش والوں کا مولا۔ محمد شمس کا مولا، علی شمس کا مولا۔ محمد قمر کا مولا، علی قمر کا مولا۔ محمد صبر کا مولا، علی صبر کا مولا۔ محمد جمادات کا مولا، علی جمادات کا مولا۔ محمد نباتات کا مولا، علی نباتات کا مولا۔ تو پھر ماننا پڑے گا جس کا محمد مولا ہے اب قیامت تک کے لیے اس کا علی مولا۔ تو جو محمد کا منکر ہے وہ علی کا بھی منکر ہے، وہ خدا کا بھی منکر ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی یہ حاضری بارگاہ ولایت میں قبول و منظور ہو جائے۔ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب پیغمبر اعلان کر چکے اب فرمایا یہاں ایک خیمہ نصب کرو۔ اس خیمے میں علی کو بٹھایا، کہا علی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو۔ آپ سے مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی اور کہا تب تک نہیں جانا جب تک سب کی بیعت مکمل نہ ہو جائے۔ آپ سے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں نا حاجی، یا آپ اپنے ملک سے برطانیہ سے جب اپنے ملک جاتے ہیں تو گھر والوں کو بتاتے ہیں فلاں دن کی ٹکٹ ہو گئی ہے اور میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں۔ ان کو انتظار ہوتا ہے، اگر آپ لیٹ جائیں گے وہ سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ لیٹ کیوں ہو گئے۔ آپ جی مولا آپ کو سلامت۔ تاریخ کہتی ہے 3 دن تک غدیر کے میدان میں علی کی بیعت ہوتی رہی۔ یا رسول اللہ اتنا لیٹ کیوں کیا؟ کہا جب یہ گھروں میں جائیں گے وہ پوچھیں گے لیٹ کیوں آئے؟ کہا علی لے رہے تھے۔ آپ جی
علی کی ولایت لے رہے تھے، علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ میرے محترم اور مکرم سامنے، علی کا مولا ہونے کا اعلان ہوا اور فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہیں انسانوں کے وسوسے سے، شیطانوں کے وسوسے سے میں بچاؤں گا۔ سوال کریں یا رسول اللہ وہاں شیطان کون ہے؟ مولا آپ کی معرفت میں اضافہ عطا فرمائے۔ وہاں تو سارے نمازی ہیں، حاجی ہیں، اور حاجی بھی پرانے نہیں کہ ان کو حج بھول گیا، بالکل نئے حج، تازہ تازہ حج۔ سب حاجیوں میں اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا شیطانوں کے وسوسے سے تجھے میں بچاؤں گا۔ آیت میں نے نہیں بنائی، اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اپنے حبیب پر۔ یا اللہ کیوں کہہ رہا ہے تو علی کی ولایت پہنچا دے، توجہ رکھیے گا علی والوں، تو علی کی ولایت پہنچا دے، تجھے شیطانوں کے وسوسے سے میں بچاؤں گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے جس کو علی پسند نہیں ہوتا وہ شیطان ہوتا ہے، اور جسے پسند نہیں ہے وہ مدینے کا ہو یا برطانیہ کا ہو۔ کھل کے یا علی نہیں کہہ رہے، کھل کے یا علی کہہ رہے۔ اتنا بلند نواز سے یا علی کہا کرے تاکہ ہم یقین کی منزل پہ قائم رہیں کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، علی کو سوچنے والے نہیں۔ مولا آپ کو سب کو زندگی خضر عطا فرمائے۔ کہا تجھے وسوسوں سے میں بچاؤں گا۔ قرآن کیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ بلا سورہ مائدہ آیت نمبر 67، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور میں اللہ یقیناً کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پوچھوں کہ وہاں کافر ہے کون؟ ہائے ہائے ہائے، فیصلہ تو اللہ نے قبلہ کر دیا۔ کافر ہے کون؟ کہا یاد رکھنا جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہی تو حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ اللہ اعلان مکمل ہوا، پھر جبریل نازل، جبریل نازل ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج میں نے تیرا دین مکمل کیا۔ جو عربی سے شغف رکھتے ہیں توجہ فرمائیے، الیوم ال لگتا ہے وہاں پہ جہاں تحقیق کا معنی ہو، جہاں قسم کا معنی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسے کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، 2022 کے مسلمانوں سے خطاب ہے؟ نہیں، رسول سے خطاب ہے، مدینہ میں بھی نہیں۔ بولا کرے علی کے ذکر میں بولنا علی کو پسند ہوتا ہے، مدینہ میں نہیں، مکہ میں نہیں، غدیر میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے حبیب آج میں نے تیرے دین کو مکمل کیا۔ کس کے دین کو؟ اللہ کے نبی کو۔ الیوم اکملت، آج میں نے تیرا دین مکمل کیا۔ تو اس سے پہلے کیا دین مکمل نہیں تھا؟ مولا آپ کو زندگی خضر عطا فرمائے۔ حبیب بھائی کیا آپ کو اس سے پہلے دین مکمل نہیں تھا؟ بھائی دین مکمل ہوتا تو اللہ کہتا الیوم اکملت۔ آدم نے تبلیغ کی آیت نہیں آئی،
नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की आयत नहीं आई, इब्राहिम ने तबलीग की आयत नहीं आई, याकूब आई आयत नहीं आई, यूसुफ आई आयत नहीं आई, चलते चलते जमाना मोहम्मद मुस्तफा का आया, आयत नहीं आई। 40 साल गुजर गए, आयत नहीं आई। ऐलान नबूवत किया, आयत नहीं आई। मक्का में रहे, आयत नहीं आई। हिजरत की आयत नहीं आई। बदर का मार्का आयत नहीं आई। ओ हदाइब आयत नहीं आई। खैबर आई, आयत नहीं आई। हुनैन आई, आयत नहीं आई। खंदक आई, आयत नहीं आई। फकत गदीर के मैदान में जब आखिरी हज करके नबी जा रहे थे तो अल्लाह ने कहा अल-यौम अकमलतु, और दीन आदम पे मुकम्मल नहीं होता, दीन अली की विलायत पे। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तेरा दीन मुकम्मल किया। किसका दीन? मोहम्मद मुस्तफा का दीन। कब मुकम्मल हुआ? जब दीन में अली आए। तवज्जो रखिए, दीन कब मुकम्मल हुआ? जब दीन में अली आए। अल्लाह बता रहा है, याद रखना दीन और भी बड़े होंगे। आप जी मौला आपको सलामती अता करें। दीन और भी बड़े होंगे, दुनिया में बड़े दीन होंगे, मगर वो सिर्फ दीन होगा, कामिल नहीं। अगर दुनिया में देखना चाहो कि कामिल दीन कहाँ है तो देखना अली कहाँ है। जहाँ अली होगा वो कामिल होगा, जहाँ अली नहीं होगा वहाँ दीन होगा, कामिल नहीं। दीन होगा, कामिल नहीं। कौन अली? जिसे अलीफ से अमीरुल मोमिनीन बनाया, बे से बाबे नबूवत कहा, से साबित कदम कहा, जीम से जलाले इलाहिया का जीना कहा, हे से हबीबुल्लाह की जान कहा, खे से खातमुन नबीयीन की आन कहा, दाल से दलील वजूद रब्बे कायनात कहा, जाल से जाकिर रसूल खुदा कहा, रे से रसूल दो जहां की जान कहा, जैसे जमीन और जमन की शान कहा, सीन से साकी कौसर कहा, शीन से शाफी महशर कहा, सुआ से सादत आलम कहा, जुआ से जाहिर कुल्ली आलम कहा, जिसे तोए से ताहिर व अतहर कहा, जोए से जाहिर व ज़हर कहा, ऐन से आदल कायनात कहा, गैन से खनी अनिल आलमीन कहा, फे से फातिह आलम कहा, काफ से कसीमुन्नार व जन्ना कहा, जिसे लाम से लिसानुल्लाह कहा, जिसे वाव से वलीयुल्लाह कहा, जिसे हा से हिदायतुल्लाह कहा, और या से यदुल्लाह कहा। ये वही यदुल्लाह है जिसे 16 रजब को कायनात के नबी ने अल्लाह के घर से उठा के कहा, या अली लहमों का लहमी, बदरों का बदरी, जिस्मों का जिस्मी, हरबों का हरबी। आवाज़ कुदरत आई, मोहम्मद कमाल करता है, आया मेरे घर में है, बुलाया मैंने है, कब्जा तूने कर लिया है, माना तू मेरा रसूल है, मगर पलट के देख कहीं इसकी आंखें ऐनुल्लाही तो नहीं है, हाजतुल्लाही तो नहीं है, ये सारा वलीयुल्लाही तो नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके गदीरी नारा, नारा है हैदरी।